اس شہر کا ذہن طواف کرتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے کہ شاید میرے رب نے اس شہر کی قسم اس لیے کی ہو، شاید اس شہر کی قسم اس لیے کی ہو، لیکن مالک نے ارشاد فرمایا عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اس شہر میں تو خرام ناز کرتا رہا ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی مہک سونگھی ہے، اے انت مقیم فی ھذا البلد۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور اقامت رکھتے ہیں اس شہر میں، اس لیے اس شہر کی قسم کی۔ تو شہر مکہ کی قسم فرمائی تو اس کا سبب محبوب کا وجود بابرکت ہے کہ محبوب تو اس شہر میں بستا ہے، اس شہر میں رہائش پذیر ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم۔ علماء کے مابین یہ اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے، دونوں جانب سے دلائل ہیں۔ جو مکہ المکرمہ کو افضل مانتے ہیں وہ مدینہ الرسول کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، اور جو مدینہ النبی کو افضل مانتے ہیں وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتے۔ دونوں جانب دلائل ہیں۔ جنہوں نے کہا مکہ شریف افضل ہے انہوں نے دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ جنہوں نے کہا کہ مدینہ النبی افضل ہے، مدینہ الرسول افضل ہے، تو انہوں نے بھی دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ سے روشنی لے کر ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف پہ پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال پوچھا، حضرت مجھے بتائیں اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا، بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے، جہاں حضور کا روضہ ہے۔ مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں تشریف فرما ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں جائیں گے تو وہ افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور یہ جوش خطابت ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ تو جہاں وہ جلوہ فراز ہوں گے وہاں شرف آ جائے گا۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے۔ اب صف اول کون سی صف ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھائے اور برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتاؤ کہ محراب کے ساتھ والی صف کو صف اول کا شرف نصیب رہے گا؟ شرف برآمدے کی دوسری صف کو نصیب ہو جائے گا۔ اور امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں لے جائے تو شرف صحن میں چلا جائے گا۔ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص بھی امام ہو اور وہ مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں آ جائے
مصلی برآمدے میں ڈالے تو شرف برآمدے میں آ جائے، اور مصلی ہال میں ڈالے تو شرف ہال میں آ جائے، اور نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو نصیب ہو، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو نصیب ہو، جنت میں ہو تو شرف جنت کو نصیب ہو۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے۔ تو کہا محبوب قسم ہے مجھے اس شہر کی، اس لیے کہ شہر میں آپ جو رہتے ہیں۔ تو اس شہر کی عظمت کا حوالہ جو دیا گیا وہ ہے محبوب کا وجود۔ محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں آپ کا بسیرا ہے، اس شہر میں آپ کا ڈیرا ہے، یہاں آپ جلوہ فراز ہیں، اور آپ کے قدوم میمنت لزوم اس شہر کی گلیوں کو شرف بخش چکے ہیں، اور اس شہر کی خاک نے تیرے طلبوں کو چوما ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو کہا قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ پھر فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے اس کی اولاد کی جو کہ آپ ہو۔ تین قسمیں فرمائیں۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد ان کی سال ذریت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد ان کی ذریت ہے، بالخصوص حضور علیہ السلام کا وجود ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ باپ سے مراد حضور کی ذات ستودہ صفات ہے، اور ما ولد سے مراد حضور کی امت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دوسرے قول کو اختیار کیا کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو کہا قسم محبوب اس شہر کی، یعنی مکہ المکرمہ کی، اور قسم محبوب تیرے وجود مسعود کی، اور قسم تیرے باپ کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تین قسمیں فرما کے جواب قسم کیا ارشاد کیا، چونکہ جب کسی بات پہ قسم کی جائے تو سننے والا بھی متنبہ ہو جاتا ہے کہ قسم پہ قسم کی جا رہی ہے، کوئی اہم مضمون بیان ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ کون سا مضمون بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جس کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں فرمائیں۔ قسم اس شہر خوش خصال کی، مکہ المکرمہ کی، قسم آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم ان کی اولاد کی جو کہ محبوب آپ ہو۔ تین قسمیں فرمانے کے بعد ارشاد کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھوں اور تکلیفوں اور حالات کی تلخیوں کو سہتا ہوا انسان اس دنیا کے اوپر آیا، اور ساری زندگی اور اس کے شب و روز حالات کے تناؤ میں اور تلخیوں میں اور تکلیفوں میں، آلام و مصائب میں اور دکھوں میں گزرتے ہیں۔ تو اس حقیقت واقعیہ کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں فرمائیں، اور قسم اور جواب قسم کی مماثلت ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی مطابقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کی، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی،